عورت نے کہا کہ میں آپ لوگوں کی خواہش تب قبول کروں گی جب میرے کچھ شرائط آپ قبول کریں گے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ کون سے شرائط؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلا شرط یہ ہے کہ آپ لوگ شرک کرو گے، یعنی اپنی پیشانی غیر اللہ کے سامنے جھکاؤ گے۔ دوسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ میرے شوہر کو قتل کریں گے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ آپ لوگ شراب پئیں گے۔ تو انہوں نے کہا ہم آپس میں مشورہ کر لیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تو ایک نے کہا کہ بھائی شرک کرنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، شرک کی معافی نہیں ہے، ان شرک لظلم عظیم، شرک جو ہے نا وہ بہت بڑا گناہ ہے، لہذا شرک نہیں کرتے۔ پھر آیا قتل کرتے ہیں، قتل بھی کبیرہ گناہوں میں سے یہ نہیں کرتے۔ پھر شراب پیتے ہیں، شراب اگرچہ کبیرہ گناہ ہے لیکن ان دو گناہوں سے کم ہے تو کبیرہ گناہ لیکن ان دونوں سے کم ہے، لہٰذا ہم شراب پیتے ہیں۔ چنانچہ شراب پینے کے بعد ان دونوں کی عقلوں پر پردہ آ گیا، دونوں مست ہو گئے۔ پھر عورت نے اپنے شوہر کا بھی قتل کروایا اور ان سے شرک بھی کروایا۔ اس کے بعد عورت نے ان سے اسم اعظم سیکھ کر کے پھر وہ آسمان کی طرف جانب اڑ گئی۔ جیسی اڑی تو اس کی جو شکل تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ستارے میں مسخ کر دی، یعنی وہ عورت ایک ستارہ ہو گئی۔ مفسرین کہتے ہیں وہ ستارہ زہرا ستارہ تھا، ٹھیک ہے۔ اس عورت نے ستارے کی جو ہے نا شکل اختیار کر لی۔ یہ جو قصہ بیان کیا ہے علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اور تفسیر ابن کثیر والے نے اس واقعے کا ذکر کیا، اور انہوں نے عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ تو اس کے بعد جب ان کو ہوش آیا، اس نشہ جو شراب کا نشہ تھا اس کا اثرات جب ختم ہوئے، جب ان کو ہوش آیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ یار ہم نے تو بہت بڑا گناہ کر دیا، اللہ کے سامنے شرک بھی کر دیا گناہ، اور ہم نے قتل بھی کر دیا، شراب بھی پی لیے، لہٰذا اب ہم کیا کریں؟ چنانچہ انہوں نے اسم اعظم پڑھنا چاہا، اڑنا چاہا۔ اسم اعظم یہ بھول چکے تھے، گناہ کی وجہ سے یہ اسم اعظم بھول چکے تھے۔ اس کے بعد یہ دونوں آتے ہیں اس وقت کے اس زمانے کے نبی حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے آپ اللہ سے دعا کریں۔ تو حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، انہوں نے گناہ کیا ہے، لہٰذا اب جو ہے وہ ان کو گناہوں کی ضرور سزا ملے گی، اگرچہ ان کو اختیار ہے، چاہیے تو دنیاوی کا عذاب لے لے یا اخروی عذاب لے لے۔ چنانچہ انہوں نے مشورہ کیا کہ بھائی جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو دائمی ہے، دنیا کا جو عذاب ہے ان کا سلسلہ منقطع ختم ہونے والا ہے، لہذا انہوں نے ترجیح دی دنیاوی عذاب کو۔ چنانچہ حکم ہوا نبی کو کہ بابل جو شہر ہے اس کا ایک کنواں ہے، اس کنویں میں ان کو الٹا لٹکا دیا جائے اور نیچے آگ جلا دی جائے۔ تو چنانچہ اس طرح ہی کیا گیا۔ اس وقت جب یہ کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے تھے، تفسیر ابن کثیر اور علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس وقت لوگ اس کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں جادو سکھلا، تو اس وقت وہ کہتے تھے انما نحن فتنہ فلا تکفر، ہمارا وجودی فتنہ ہے، آپ جو ہے نا کفر نہ کرو۔ مطلب یہ کہ جادو سیکھو گے، جادو سیکھنا کفر کا کام ہے، لہذا نہ سیکھو۔ لوگ اصرار کرتے تھے تب وہ ان کو جادو سکھلایا کرتے تھے، تو اس وجہ سے وہ جادو جو ہے وہ پھیلا۔ البتہ بعض مفسرین نے اس قصے کی تردید کی ہے، جیسا کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ قصہ اسراری روایت میں سے من گھڑت ہے، لہذا ان کے پاس بھی دلائل ہے اور ان کے پاس بھی دلائل ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ایک سبب یہ ہوا جادو پھیلنے کا کہ ہاروت اور ماروت لوگوں کو جادو سکھلایا کرتے تھے۔ دوسرا جادو پھیلا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، چونکہ جنات اور انسان کا آپس میں میل جول ہوتا تھا، یعنی جنات اور انسان کا آپس میں دعا سلام تھی، میل جول تھا، باتیں کرتے تھے، یہاں تک کہ کسی کتاب میں نے پڑھا تھا
کہ کچھ انسان جنات سے شادی کیا کرتے تھے، کچھ جن انسان کی عورتوں سے شادی کیا کرتے تھے. تو بہرحال جنات اور انسان کا آپس میں اختلاط تھا، اس اختلاط کی وجہ سے اختلاط تھا. تو پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کی بہت ساری کتابیں تھیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کتاب کو اپنے جو ہے جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتلا دیا تھا. تو یہ کتابیں سلیمان علیہ السلام نے اپنے کرسی کے نیچے دفنا دی. پھر جب سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے جا چکے تو اس کے بعد لوگوں نے جنات کی مدد سے وہ جادو کی جو کتابیں نکال دی. پھر لوگ الٹے سلٹے منتر پڑھا کرتے تھے، جادو اس کتاب سے سیکھا کرتے تھے. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کیا پھیلا، جادو پھیل گیا. تو جادو کے پھیلنے کے یہ دو سبب تھے. بہرحال جادو کا سیکھنا اور سکھلانا یہ کفر ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وما کفر سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. یہاں پر مطلب یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں سیکھا، کیونکہ جادو سیکھنا یہ کفر ہے. تو لہٰذا ہم مسلمان ہیں، جو کلمہ پڑھنے والا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کبھی نہ جادو کروائے گا، نہ ہی وہ جادو کیا کرے گا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.